حجاج بن یوسف کون تھا؟ صحابہ اکرام کی اولاد پر ظلم کی خوفناک داستان، تاریخ کا سیاہ باب۔ ناظرین کرام، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے سیاہ کردار پر بات کریں گے جس کا نام سن کر ہی ظلم، قتل اور خون ریزی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حجاج بن یوسف الثقفی کی، ایک ایسا شخص جس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اولاد کو چن چن کر شہید کیا اور اپنے سیاسی مفادات کی خاطر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ حجاج بن یوسف کا پس منظر۔ حجاج بن یوسف 40 ہجری میں طائف کے ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا پورا نام حجاج بن یوسف بن مطر الثقفی تھا۔ ابتدائی طور پر ایک قرآن کا معلم رہا، لیکن بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی نظر میں آیا اور تیزی سے عروج پایا۔ حجاج کا اقتدار اور سفاکیت۔ عبد الملک بن مروان نے اسے پہلے مکہ مکرمہ کی بغاوت کو چلنے کے لیے بھیجا، جہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دعوے دار تھے۔ حجاج نے کعبہ شریف پر منجنیقوں سے حملہ کیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا جب اللہ جل جلالہ کے گھر پر پتھر برسائے گئے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور ان کی اولاد پر ظلم۔ حجاج نے نہ صرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو قتل کیا، بلکہ بعد میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اولاد کو بھی قتل، قید اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ مثال، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت۔ سعید بن جبیر تابعی تھے اور عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے۔ وہ حق گوئی کی علامت تھے۔ حجاج نے انہیں گرفتار کیا اور انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا۔ ان کی آخری دعا تھی، اے اللہ تو حجاج کو میرے قتل کا بدلہ دے، اور روایات کے مطابق حجاج کچھ ہی دنوں بعد پاگل پن اور روحانی عذاب کا شکار ہو کر مر گیا۔ تعارف۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے تھے۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ علم، تقوی اور حق گوئی میں بے مثال تھے۔ کوفہ کے مشہور عالم اور فقہائے سبعہ میں شامل تھے۔ حوالہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4۔ پس منظر۔ حجاج اور اہل حق کی دشمنی۔ حجاج بن یوسف نے عراق میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ ان تمام لوگوں کو قتل کروا دیتا تھا جو اہل بیت علیہم رضوان، صحابہ اکرام علیہم رضوان یا حق بات کی حمایت کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی اہل حق میں سے تھے۔ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ اسی بنا پر حجاج نے ان کو گرفتار کروایا اور واسط یعنی عراق میں طلب کیا۔ واقع شہادت۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یہاں ایک دل دہلا دینے والا مکالمہ ہوا جو تاریخ میں محفوظ ہے۔ حجاج، تمہارا نام کیا ہے؟ سعید بن جبیر، یعنی خوش نصیب پتھر توڑنے والا۔ حجاج، حقارت سے، بلکہ تو شقی بن کثیر ہے، یعنی بدبخت اور تباہ حال ہے۔ سعید، میری ماں نے میرا جو نام رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ حجاج، میں تمہیں دنیا سے ایسے نکالوں گا کہ لوگ اسے بھول نہ سکیں گے۔ سعید، اگر مجھے تو اپنی مرضی سے مار رہا ہے تو میں بھی تجھے قیامت کے دن اللہ کے حوالے کروں گا۔ سعید بن جبیر کی آخری دعا۔ شہادت سے قبل سعید بن جبیر نے فرمایا، اللہم لا تسلطہ علی احد بعدی، اے اللہ اس ظالم حجاج کو میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرنا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد نمبر 9۔ شہادت کا لمحہ۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا، اس کا سر قلم کر دو، اور یوں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک روحانی انقلاب شروع ہوا۔ حجاج پر شہادت کا اثر۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف ذہنی دباؤ اور بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ راتوں کو چیختا چلاتا اٹھتا، کہتا تھا، سعید بن جبیر مجھے سونے نہیں دیتا۔ اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی، طبیعت بگڑ گئی، پیٹ پھولنے لگا، جسم گلنے لگا، حتیٰ کہ اس نے اپنے طبیب سے کہا، میں روز سعید کو خواب میں دیکھتا ہوں، وہ مجھ سے حساب مانگتا ہے۔
حجاج کا عبرتناک انجام۔ 15 دن بعد سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے 15 دن بعد حجاج بن یوسف کو انتہائی تکلیف دہ موت آئی۔ وہ 95 ہجری میں اس حال میں مرا کہ نہ کفن نصیب ہوا نہ دعائے مغفرت۔ تاریخ ابن کثیر سیر اعلام النبلاء۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کتنی بھی طاقت کے ساتھ کیا جائے انجام ذلت ہی ہوتا ہے، اور جو حق پر ڈٹ جائے وہ دنیا سے مس جانے کے بعد بھی دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ مثال 2، اہل بیت کے ماننے والوں پر ظلم۔ حجاج نے ہزاروں کی تعداد میں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو شہید کیا۔ ان میں اکثر تابعین، صحابہ کی اولاد اور ان کے اکثر شاگرد شامل تھے۔ ظلم کی ایک جھلک۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حجاج نے اپنی حکومت کے دوران 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا، جن میں کئی علماء، قراء اور تابعین بھی شامل تھے۔ تاریخ الخلفاء سیوطی۔ مشہور اقوال حجاج کے بارے میں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حجاج اللہ کا عذاب تھا، جو اللہ سے ڈرتا رہا وہ بچ گیا، اور جو گناہوں میں ڈوبا رہا وہ ہلاک ہوا۔ حوالہ طبقات ابن سعد۔ حجاج کی موت۔ حجاج بن یوسف کو روحانی اور ذہنی بیماری لاحق ہوئی۔ وہ دھاڑے مار کر روتا تھا، کہتا تھا مجھے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لاشیں ستاتی۔ آخر کار 95 ہجری میں وہ دردناک حالت میں دم توڑ گیا۔ مستند حوالہ جات: تاریخ طبری جلد 14، البدایہ والنہایہ از ابن کثیر، تاریخ الخلفاء از امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سیر اعلام النبلاء جلد 4، طبقات ابن سعد۔ تاریخ کا عبرتناک واقعہ۔ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا۔ وہ تہجد کی 1 رکعت میں 10 سپاروں کی تلاوت کرتا تھا، باجماعت نماز پڑھاتا تھا اور شراب و زنا سے دور بھاگتا تھا، لیکن انتہائی ظالم تھا۔ جب اس کی موت آئی تو انتہائی عبرتناک موت آئی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ نے تجھے ڈھیل دے دی ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہوا، اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد المالک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک کر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا
اور جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے وہ پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا؟ اس کے ساتھ حجاج کو بیماری لگ گئی، زمہریری جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی، وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے، اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا، وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا، اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں حجاج بن یوسف جیسا ظالم کم ہی گزرا ہے۔ وہ ایک طرف قرآن کا حافظ تھا، دوسری طرف مسلمانوں کا قاتل۔ وہ ایک طرف نمازی تھا، دوسری طرف کعبہ پر حملہ آور۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ ظلم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، اہل حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اسلامی تاریخ کے سچے اور دردناک واقعات سنیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں بتائیں کیا آپ نے پہلے حجاج بن یوسف کا یہ ظلم سنا تھا؟ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔